ایک صاحب نے سوال کیا، میڈیسن کمپنیاں اپنا سیل بڑھانے کے لیے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کو گفٹ آفر کرتے ہیں، جیسے ٹی وی، ایئر کنڈیشن، کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی سیر و تفریح کی پیشکش، یہ سب قبول کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر سختی سے منع کرنے کے باوجود ایسا کوئی گفٹ گھر بھجوا دیا جائے اور کمپنی واپس لینے سے انکار کر دے تو ان چیزوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب کسی انسان کو کوئی بھی گفٹ، کوئی بھی ہدیہ اس کے منصب یا عہدے کی وجہ سے ملتا ہے تو اس کو تفصیل سے، یعنی اس میں تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے لیے وہ لینا جائز ہوتا ہے، بعض اوقات لینا جائز نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو جب وہ واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ زکوٰۃ کے اموال ہیں اور یہ وہ چیزیں جو مجھے ہدیے میں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، پھر جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امی حتی ینظر ایہدی الیہ ام لا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذرا دیکھتا ہے کہ یہ ہدیہ اس کو پھر بھی ملتا ہے یا نہیں، یعنی اگر اس کے پاس یہ عہدہ، یہ منصب نہیں ہوتا، کیا پھر بھی لوگ اس کو یہ ہدیہ دیتے یا نہیں دیتے؟ اس سے ایک اصول یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ جو بھی گفٹ مل رہا ہے، جو بھی آپ کو ہدیہ مل رہا ہے، آپ کے منصب کی وجہ سے مل رہا ہے اور اس ہدیے کی وجہ سے اس کا نقصان آپ سامنے والے کسی مریض کو پہنچا رہے ہیں، وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اس صورت میں کہ آپ نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی میڈیسن کے علاوہ کوئی میڈیسن لکھ کے نہیں دوں گا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میڈیسن کے علاوہ بھی اس کا کوئی علاج ہے اور وہ سستا علاج ہے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ گفٹ دے رکھے ہیں، اس گفٹ کی وجہ سے، ان ہدایہ کی وجہ سے آپ ان کو اسی کمپنی کی میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں، کسی دوسری کمپنی کی میڈیسن لکھ کر نہیں دیتے۔ اس کا مطلب اس کا نقصان آپ اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی دوسری دوائی اس کے لیے مفید ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دوائی لکھ کے دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ اس کمپنی کی ہے اور انہوں نے مجھے گفٹ دی ہیں، اگر میں یہ لکھ کر نہیں دوں گا تو میرے یہ گفٹ اور ہدایہ بند ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر کمپنیاں ان گفٹس اور ان ہدایہ کی وجہ سے اپنی دوائیوں کی کوالٹی اور معیار پر تو کہیں سمجھوتا نہیں کرتے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آپ کو گفٹ دی ہے اس کی وجہ سے وہ کوالٹی گرا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیسے بھی پورے کرنے ہیں، ان کو گفٹ بھی دینے، لہٰذا اس کا اور کوئی حل تو ہے نہیں تو دوائی کا یا ان چیزوں کا معیار گرا دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ان گفٹس اور ان ہدایہ کی وصولی کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح اپنے مریض کو، پیشنٹ کو، اپنے کسٹمر کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی بھی سینس میں، کسی بھی جہت سے، تو پھر آپ کا یہ ہدیہ لینا جائز نہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسی خامی اس کے اندر موجود نہیں، آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ معیاری کام کر رہے ہیں، جس مریض کے جو دوا مناسب ہے وہی لکھ رہے ہیں، چاہے اس کمپنی کی ہے یا دوسری کمپنی کی ہے، اور مریض کے فائدے کو پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو سستی دوائی مل سکتی ہے تو وہی آپ لکھ کے دے رہے ہیں، اس کمپنی کی لکھ کے نہیں دے رہے، تو ایسی صورت میں ایسے ہدایہ کا وصول کرنا جائز ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایلیمنٹ اس میں پایا جائے جس کی وجہ سے آپ دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہو تو پھر یہ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ نے سوال کیا